السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 17 ہے سورۃ حج اور اس کی آیت نمبر 15. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. 17 پارہ سورہ حج آیت نمبر 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات میں فرمایا کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں. کس کے کنارے پر؟ اسلام اور کفر کے کنارے پر، توحید اور شرک کے کنارے پر. ٹھیک ہے جی. مقصد کیا ہے؟ اسلام میں فائدہ نظر آیا جن باتوں میں تو آگے آ گئے بڑھ کر اپنا حصہ وصول کرنے، داد دہش اور واہ واہ پانے کے لیے. اور اگر اسلام میں تکلیفیں مصائب آئے، قربانیاں دینی پڑیں تو پھر بھاگ کر کفر کی سرزمین میں چلا گیا. تو اس لیے ایسے لوگوں کی یاری کافروں سے بھی ہوتی ہے، مسلمانوں سے بھی ہوتی ہے. یہ دو دھاری تلوار چلتی ہے. ٹھیک ہے نہیں. تو مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. نہ یہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے، نہ کافر ان پر اعتبار کرتے ہیں نہ مسلمان ان پر اعتبار کرتے ہیں. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا من، جو شخص کانا ہے یظن سمجھتا، اللہ کہ ہرگز نہیں، ینصرہ اللہ اللہ اس کی مدد کرے گا، فی دنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں. ایسا شخص جب اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے تکلیفیں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، اب یہ بھاگ رہا ہے کفر کی طرف، دنیاوی مفادات کی طرف، تو اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے نا. تو اللہ کا تو وعدہ ہے جب تکالیف میں پریشانی میں تو رب کو پکارو، صبر کرو، اللہ مدد کرے گا. لیکن یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میری دنیا آخرت میں مدد نہیں کرے گا، پریشانی میں مجھے اپنی مدد خود کرنی چاہیے، مجھے اپنا خود سوچنا چاہیے، اندھیرا اجالا خود سوچنا چاہیے. فرمایا پھل یمدد. اچھا رب سے ہو گیا ناراض، یہ رب سے کیا ہو گیا؟ توکل نہیں رہا نا، رب پر بھروسہ نہیں رہا. اچھا تو فرمایا پھل یمدد، تو پھر یہ لٹکا لے. مد کسے کہتے؟ لمبا کرنا.
مد کو لمبا کرتے ہیں نا, تو یہ لٹکا لے, لمبا کر لے, بسببن ایک رسی, اوپر تک جانے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ رسی ہے, الی السماء آسمان کی طرف, یعنی کسی اونچی جگہ کے اوپر آسمان تک ایک رسی لے جائے, ثم پھر الیقطع, ثم الیقطع پھر اس کو کاٹ دے, اتنی بلندی پر جا کر پھر اس رسی کو کاٹ دے, کیا ہوگا, گرے گا نا نیچے, نیچے گرے گا نا. فَلْيَنْظُرْ پھر دیکھے, چاہیے کہ دیکھے, حل کیا, یُذْهِبَنَّ دور ہو گئی ہے قیدہ اس کی اس تدبیر کی وجہ سے, ما یغیظ جو غصہ اس کے دل میں کھڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک شخص ہے, وہ لمبی رسی لٹکاتا ہے اور بلندی تک پہنچتا ہے, بلندی پر پہنچ کر اگر ہمت ٹوٹ جائے نا, کوئی اوپر سے رسی کھینچ کر اس کو اوپر کی چھت تک چڑھا دے, وعلیکم السلام, تو پھر بھی گزارا ہو جائے گا. لیکن اب ہمت اپنی ختم ہو گئی اور وہاں سے رسی کو کاٹ دیتا ہے تو سیدھا دھڑام سے نیچے آئے گا اور انجر پنجر ہل جائے گا, کچھ نہیں بچے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس کو جو اللہ پر غصہ ہے تکلیفیں پریشانی آنے کی وجہ سے, جب فائدہ ملا تو پھر بھاگ بھاگ کر آیا, جیسے تکلیف آئی رب کے گلے شکوے شروع کر دیے, نعوذ باللہ کفر کی طرف آ گیا. کئی ایسے اللہ عافیت میں رکھے, ہمیں معاف فرمائے, ہاں جی, کہ جو رب کو گالیاں دینی شروع کر دیتے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اس کے دل میں جو رب کے خلاف جو غصہ ہے نا, اس کو چاہیے رسی لٹکائے, اوپر جا کر کیا کرے, اپنے اس کو کاٹ دے یا اپنی شاہرگ کو کاٹ دے. لمبی رسی لٹکا کر اپنے گلے میں ڈالے پھندا اور لٹک کر مر جائے, پھر دیکھے اس کا غصہ ختم ہوا ہے. یہ ایسے ہی ہے اللہ اکبر کہ جیسے کہ جی تو بے شک الٹا لٹک کر کھڑا ہو جائے لیکن کام اسی وہی ہوگا جو رب چاہے گا. ہمارے یہاں یہ محاورہ ہے, عربی میں یہ محاورہ ہے. تو دیکھیں اللہ سے دعا کی دیر ہو گئی, دوسرے دروں پر آستانوں پر ماتھے رگڑنے شروع کر دیے, اور یہ اللہ کے پلے میں سوائے وحدت کے کیا رکھا ہے, جو لینا ہے تو اس کو جا لے لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ رب سے ناراضگی ہے نا, تو پھر جائے, پھر دھکے کھائے, پھر دیکھے اس کا غصہ دور ہوتا ہے. کیوں جی, اللہ سے مانگنے والے کتنے اور غیر اللہ سے مانگنے والے کتنے آج ہے کہ نہیں, کہ اس کا منگتا ہے تو کوئی اس کا در کا کتا ہے تو کوئی اس کا فقیر ہے تو کوئی اس کا ملنگ ہے کہ نہیں, جڑا خرچے کو لتانگو وہ مولا کا ملنگ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اسی طرح أَنزَلْنَاهُ اتارا ہم نے اس کو آیات بینات واضح آتا ہے, اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو کھول کھول کر واضح طور پر ہم نے بیان کیا. وَأَنَّ اللَّهَ یہ کہ اللہ تعالیٰ يَهْدِي راہ دکھاتا ہے, من یرید جس کو وہ چاہتا ہے, اور وہ کس کو راہ دکھاتا ہے جس میں طلب اور تڑپ ہو. ڈاکٹر حکیم اس کا علاج کرے گا بھٹا صاحب کہ جو علاج کروانا چاہے, جو علاج ہی نہ کروانا چاہے بیماری دور ہوگی. اس لیے کیا فرمایا اللہ اکبر, اللہ بھی اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طلب, جو طلب, یہدی الیہ من اناب یہدی الیہ من ینیب. اس میں طلب اور تڑپ تو ہو اس کے اندر, لیکن طلب اور تڑپ ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا کی ہمیں کائنات میں بن مانگے عطا کی. مانگا تھا ہم نے, زندگی مانگی تھی, آنکھ دیکھنے کو, ناک سونگنے کو, کان سننے کو, زبان بولنے کو مانگی تھی, ہاتھ پکڑنے کو, پیر چلنے کو مانگے تھے, بن مانگے تھے نا. اتنا دیا گننا چاہے شمار نہیں کر سکتا. لیکن ایک چیز ایسی ہے اس کے خزانے میں کہ جو مانگے تو ملے گی, تڑپ ہوگی تو ملے گی, ورنہ نہیں دیتا, وہ ہے ہدایت. بڑی قیمتی, قدر نہ کرے تو چھین بھی لیتا ہے. بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا نا کہ ہدایت ملی تھی, بڑی فضیلت والی قوم تھی, لیکن قدر نہیں کی, رب نے ذلیل و خوار کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, دیکھ لو آیت نمبر 17.
کہ میں ہدایت دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں. فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے. اب ایمان لانے والے میں دو قسمیں ہیں نا، ایک تو کھرا پکا سچا ایمان لائے، اور ایک وہ ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر ایمان لائے، کفر اور اسلام کی سرحد پر کھڑے ہو جائیں جی، تاکہ ادھر ہو جاؤں یا ادھر ہو جاؤں، سلپ ہونے کا چانس رہے. وعلیکم السلام. تو فرمایا ان الذین آمنو، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے. جتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام تھے وہ کون سا دین لے کر آئے؟ اسلام. ان کے ماننے والے مسلمان مسلم تھے، وہ کوئی نیا دین لے کر آئے. کیونکہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام میں عقائد میں توحید، رسالت اور قیامت مشترکہ رہا ہے. عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور قربانی مشترکہ رہی ہے. اخلاقیات بھی سب میں مشترکہ رہے ہیں. طریقہ کار عبادات کا ٹائمنگ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ عبادات رہی ہیں. تو ان کے ماننے والے مسلم تھے، وہ دین اسلام لے کر آئے تھے. لیکن آگے جب ان انبیاء رسول علیہ السلام کے بعد جب لوگوں کے اندر تفرقہ پڑ گیا تو وہ تو دین اسلام دے کر گئے، لیکن انہوں نے کیا کہلانا شروع کر دیا؟ یہودی. انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلانا شروع کر دیا، فرقہ بن گیا نا. ہاں جی. دوسروں نے مسیحی، عیسائی بن گئے، کرسچن. عیسی علیہ السلام تو دین اسلام لے کر آئے تھے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو یہودی ہوئے، اللہ نے نہیں بنایا تھا، وہ خود ہوئے. والصابئین، اور صابی. صابی یہ وہ لوگ تھے ستارہ پرست، ستاروں کی پوجا پاٹ کرنے والے، جو بیماری آج بھی موجود ہے. حدیبیہ والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، صحابہ کرام بھی موجود تھے. کتنے تھے؟ تقریباً 1500 صحابہ کرام موجود تھے. رات کو بارش ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح درس ارشاد فرمایا رات کو اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مومن رہے، کچھ کافر ہو گئے. جنہوں نے کہا یہ بارش ہوئی فلاں ستارے کے برج میں داخل ہونے کی وجہ سے اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا کفر کیا، اور جس نے کہا یہ بارش ہوئی اللہ کے حکم سے، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا اقرار کیا. تو آج بھی یہ بیماری موجود ہے. جتنی جنتریاں ہیں ان کے اندر ستارے کیا کہتے ہیں. آپ کا لکی سٹار کیا ہے جی، اس کا لکی سٹار کیا ہے جی، دلہا دلہن کے ستارے ملاؤ. آج کل میرا ستارہ جی گردش کے اندر ہے، اس کا ستارہ عروج کے اوپر ہے، اس کے ستارے گردش میں آ گئے. کاروبار کرنا ہے تو دونوں کے ستارے ملاؤ، زیچے بنواؤ. یہ ساری ستارہ پرستی، یہ سابی لوگ بے دین. وہ ستارہ بیچارہ کیا قسمت بتائے گا جو اپنے مدار کا قیدی ہے. ستارے سے بڑا تو چاند ہے، اس سے بڑا تو سورج ہے. یہ نے کہا کہ سورج میرا ہے، چاند میرا ہے، ستاروں پر لگے. تو یہ سابی بے دین لوگ تھے. اس لیے جو بھی شخص مسلمان ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین اس کو کیا کہتے تھے؟ سابی. یہ سابی ہو گیا، بے دین ہو گیا. آج کہتے ہیں وہابی ہو گیا. اس وقت کیا کہتے تھے؟ سابی ہو گیا. آج کہتے ہیں وہابی ہو گیا. وہاب کس کا نام ہے؟ اللہ کا. انک انت الوہاب. وہاب کا مطلب ہے بہت عطا کرنے والا، بہت عطا کرنے والا. تو وہابی بہت عطا کرنے والے کا بندہ، عطا کرنے والا کا بندہ. تو وہابی یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے. قادر کس کا نام ہے جی؟ اللہ کا نام ہے. تو قادر سے اگر قادری کہلائے تو ٹھیک، اور اگر وہابی کہلائے تو غلط. قادر بھی اللہ کا نام اور وہاب بھی اللہ کا نام. اللہ کے ایک نام سے چیڑ اور ایک نام سے محبت. سوچنا چاہیے. جن کی نسبت سے قادری کہلاتے ہیں ان کا تو نام ہی عبد القادر تھا کہ میں تو قادر کا بندہ ہوں. لوگوں نے بنا لیا ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو اور قادر دی لوڑ نہیں، سانو محبوب بغداد دے گلے نے تے مکہ مدینہ دی لوڑ نہیں. انہوں نے تو نہیں کہا نا کہ میں قادر ہوں، انہوں نے کہا میں تو قادر کا بندہ ہوں. تو جس نسبت سے وہابی کہتے ہیں وہ ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے تو ابا کا نام بھی عبد الوہاب تھا،
کہ وہاب کا بندہ، اور ان کا اپنا نام محمد تھا. اگر محمدی کہیں تو پھر زبان جلتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہم ہیں تو محمدی نا جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والے. تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ کو اپنی بات تو نہیں کی نا، انہوں نے تو اللہ اس کے رسول کی بات کی. اور یہ بھی بتا دوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا نام بھی عبد الوہاب تھا. ان کے بیٹے کا نام عبد الوہاب تھا. یہ نام غلط ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کا نام کیوں رکھتے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو اور یہودی ہوئے، والصابئین اور صابی بنے، ستارہ پرست بنے، والنصارى یعنی نصارہ، اللہ اکبر، ناصریہ علاقہ تھا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، گلیل کا علاقہ، یعنی اس نسبت سے ان کے ماننے والوں کو پھر یہودی چڑھانے کے لیے ناصری کہتے تھے. اور یہ بھی نسبت ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین کا مددگار ہوتا ہے؟ تو ایمان والوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. تو ہاں جی، نجد تو علاقہ تھا نا، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ جس علاقے سے، وہ علاقہ نام جس کو آج ریاض کہتے ہیں نا، یہ اس کا پرانا نام نجد ہے. نجد بہت سے ہیں، ایک نجد عراق ہے اور ایک نجد وہاں ہے، وہ علاقہ ہے درعیہ. ہاں وہ درعیہ علاقہ ہے، وہ علاقہ درعیہ ہے. نجد مانا ہے اونچی جگہ، جو اونچی جگہ، تو وہ ذرا بلند جگہ ہے، اونچی جگہ ہے. تو میں نے یہ پڑھا کہ ریاض جو ہے نا یہی نجد کا علاقہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو اب نصارہ جو تھے کون، آج مسیحی کہلانے میں فخر سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، مسیحی ہیں. عیسائی نہیں کہلواتے، وہ کیا کہتے ہیں، مسیحی. یعنی زنانہ مسیحی ہسپتال لکھا ہوا ہے، مشن ہسپتال کے اوپر زنانہ مسیح، وہ عیسائی. تو پہلے کوئی اگر چک عیسائیاں انہوں نے مغالطے میں نام رکھ لیا تو رکھ لیا، ورنہ بوٹا مسیح، فلاں مسیح، فلاں مسیح، وہ مسیح کا نام کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، مسیح علیہ السلام کے ساتھ نسبت جوڑتے ہوئے. عیسائی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے، بائبل میں عیسیٰ نام نہیں ہے، وہاں یسوع مسیح نام ہے، مسیح نام ہے. تو اس وجہ وہ کہتے ہیں پھر ہم قرآن والے عیسیٰ کو کیوں مانیں، تو وہ مسیحی اسی لیے کہلاتے ہیں. یسوعی بھی کہلاتے ہیں، مسیح بھی کہلاتے ہیں، یسوعی بھی فرقہ ہے ان کے اندر. تو فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے، جو ستارہ پرست ہیں، صابی و نصارہ، اور جو کیا ہیں جی، جو عیسائی ہوئے. والمجوسا اور مجوسی، مجوس فارس کے اندر زیادہ تھا، آگ کے پجاری، چونکہ وہ سلطنت ہی آگ کے پجاریوں کی تھی. ان میں یہ تھا کہ یعنی جو آتش کدا ہوتا ہے، جہاں آگ مسلسل ایک بندے کی ڈیوٹی ہے وہ آگ جلائے رکھتا تھا، اس کو کہتے تھے برمک. برمک خاندان بھی تھا جس کا کام یہ تھا کہ ان میں نسل در نسل، یہ تم نے آگ کو بجھنے نہیں دینا، آگ ختم ہو رہی ایک اور لکڑی لگا دو، وہ ختم ہو رہی ایک اور، وہ سارا سال آگ جلتی رہے گی. اس آگ کی کرتے تھے وہ پوجا. تو ان کے اندر وہ کیا تھا، یند اور اوستا دو کتابیں مانتے ہیں اور زرتشت کو اپنا وڈیرا مانتے ہیں. لیکن مزدق ایک شخص ان کے اندر آیا جس نے آ کر بیڑا غرق کر دیا. کیا کیا انہوں نے کہا محرمات ابدیہ سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، اکبر، یعنی بھانجی، بھتیجی، ان سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. تو انہوں نے سارا یہ بے دینی پھر انہوں نے استعمال کی، جو کمیونسٹوں نے، کیونکہ وہ دین کو مانتے نہیں تھے. وہ بھی کیا کہتے تھے، عورت عورت ہے نا، مرد مرد ہے، یہ کوئی تقسیم نہیں، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، بیٹی ہے. اور یہ بھی بتا دوں یہودیوں کے اندر اچھا آج جو پارسی ہیں، پارسی میں بھی یہی ہے، ماں سے نکاح، بہن سے نکاح، بیٹی سے نکاح. وعلیکم السلام. تو وہ جو خسرو پرویز تھا اس نے اپنی بیٹی کو بیوی بنا کر رکھا ہوا تھا، تو اس وجہ سے کہ وہ اثرات تھے ان میں. اور یہودیوں کے اندر بھانجی بھتیجی سے بھی نکاح کرتے ہیں، یہ بھی بتا دوں، یہ اسلام میں منع ہے، بھانجی بھتیجی محرم ہے، لیکن یہودی بھانجی بھتیجی سے نکاح کرتے ہیں. اور یہ اکبر پارسی اور مجوسی یہ کیا کرتے ہیں، یہ تو بالکل کھلا کھاتا ہے نا. ہندو مذہب میں نا چاچی کی بیٹی سے شادی نہیں کرتی. ہاں جی، ایک مسلمان ہے میرے پاس، ہاں، بہت ہو گیا، وہ بھی میں نے کہا یہاں سے لوگ ہجرت کر کے وہاں ہندو گئے ہیں،
ان کا طرز عمل کیا ہے؟ کہتے وہ حرامی لوگ ہیں. میں کیوں؟ وہ چاچی کی بیٹی سے شادی کر لیتے ہیں. تو مسلمان کیا ہے؟ آپ بہت ہوا ہے. میں نے جو ہندو گئے ہیں وہاں کہتے ہمارے پڑوس میں ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارا دادا ایک ہے نا تو اس کو بہن سمجھتے ہیں، تو چچا کی بیٹی سے چچا کے بیٹے سے نکاح نہیں کرتے وہ. ہاں جی، لیکن ہاں جی مندروں کے اندر کھلی چھوٹ ہے. وہاں پر ہاں جی دیوداسیاں بنتی ہیں، وہاں پر کھلا کھاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی شرک کا اڈا ہوگا بدکاری کا اڈا ہوگا، یاد رکھیں. جو بھی شرک کا اڈا ہوگا وہ اڈا بدکاری کا ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا 17 نمبر ہے، فرمایا والذین، اور وہ لوگ اشرکو جنہوں نے شرک کیا. اب اس میں پوری دنیا کی مشرک قومیں آ گئیں، چاہے وہ بتوں کو پوجتے ہوں، چاہے وہ اللہ اکبر درختوں کو پوجتے ہوں، پہاڑوں کو پوجتے ہوں، گنگا ہاں جی دریا کی پوجا، ہاں جی جمنا دریا کی پوجا، ہاں جی اور اس طرح ہمالیہ پہاڑ کی پوجا، نانگا پربت پہاڑ کی، نانگا پربت ہے کہ ننگا پہاڑ، ہاں جی وہاں پر سادھو جا کر ننگے ہو کر وہاں پر زندگیاں گزارتے ہیں. وہ تو کیا شرم و حیا، رب سے پردہ نہیں تو کسی اور سے کیا پردہ کرنا. ٹھیک ہے ہاں جی، دھوتی لنگوٹی ہاں جی یہ ان کا کھاتا ہے. سر کے بال مڑوا دیے انہوں نے اور یہ کیا کر دیا، یہ سادھو بن گیا. سادھو دم ساتھ کر بیٹھا ہوا ہے اور ننگے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نانگا پربت، تو وہ پھر ان پہاڑوں کی پوجا، ہاں جی ان کی بڑی پوجا پہاڑوں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ یفصل، فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت والے دن. اب یہ اختلافات آ گئے نا، کوئی ایمان والا اور کوئی شرک والا، کوئی فرقہ پرست، یہ سارے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کروں گا. تو اب کیا بنے گا، سوچنے کی بات ہے. اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فیصلہ کر کے بھیج دیا. وہ فیصلہ کیا ہے، آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ حق ہے رب کی طرف سے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. دوسری جگہ فرمایا ومن یبتغ غیر الاسلام دین فلن یقبل منہ، اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کر اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا. یہودی رہ کر کہے میں نیکیاں کر کے جنت چلا جاؤں، عیسائی رہ کر کہے میں نیکیاں کر کے جنت چلا جاؤں. ہاں جی نیکیاں کر کے ہندو مکوڑوں کی کھوڑ میں شکر ڈالتے ہیں، پانی کے گھڑے بھر کر رکھتے ہیں، لوگوں میں پانی تقسیم سبیلیں لگاتے ہیں، بڑے بڑے مچھلیوں کو آٹے کی گولیاں ڈالتے ہیں، کبوتروں کو دانا ڈالتے ہیں، پرندوں کے لیے دانا ڈالتے ہیں، تو بڑے کام کرتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے اعلان نبوت کے بعد کوئی یہودی عیسائی مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا جہنم میں جائے گا، جنت حرام ہے اس پر. پچھلے ادھیان اللہ کی طرف سے ہی تھے، کتابیں صحیفے بھائی اللہ کی طرف سے تھیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان کتابوں میں انہوں نے کر دی گڑبڑ. تو جب نقلی کرنسی آ جائے مارکیٹ کے اندر تو کیا کرتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ بند کر دو، کیونکہ 5 روپے کا نوٹ نقلی بہت آ گیا ہے. اور اب لگے ہوئے ہیں کہ 5000 کا نوٹ بھی بند کرو کہ یہ بھی نقلی بہت شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو بھی بند کرنا کے پروگرام بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب دنیا آگے جا رہی ہے، ہمیں پیچھے جانا ہے. تو اب وہ کیا ہے، جب ان میں گڑبڑ کر دی گئی اللہ کی کتابوں میں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فائنل سٹینڈرڈ ورژن ریوائزڈ قرآن مجید فرقان حمید بھیج دیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. اس میں کوئی اب گڑبڑ نہیں کر سکے گا. نتیجہ کیا نکلا کہ اب یہ سکہ محمدی سکہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت تک کے لیے چلے گا. پچھلی کرنسی اللہ نے خود کینسل کر دی. جب کینسل ہوگی اب کو بے شک 5 روپے کا نوٹ سینے سے لگا کر پھرتا رہے، گڈیاں سنبھال کر سرانے پر رکھ کر اپنے دل کو تسلی دیتا رہے، کوئی فائدہ نہیں. وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ان کی ویلیو نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں کوئی چاہتا ہے تو فیصلہ ہو گیا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت تسلیم کر. یہ نہیں کہ جو جہاں لگا ہوا ٹھیک ہے نا، لیکن اگر نہیں مانتا فیصلہ تو قیامت والے دن تو فیصلہ نافذ ہو کر سزا بھی دے گا رب. فرمایا کیسے اللہ فیصلہ کرے گا؟ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ علی کل شیء، ہر چیز پر شہید گواہ ہے. اس کو پتہ ہے
کون کس طرح شرک کر رہا ہے، کون کس طرح فرقہ کے اندر پڑا ہوا ہے، کون کس طرح سے رب کی نافرمانی کر رہا ہے جی. نام لے کے اللہ اکبر مقدس ہستیوں کا اور مرضی اپنی کریں گے، ان کے ناموں کو کیش کریں گے. ہو نہیں رہا. اولیاء کرام کی محبت کا نام لے کر شرک کا کاروبار چلا دیا. اسی طرح سے اہل بیت کی محبت کا نام لے کر شرک کا کاروبار چلا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اکبر ساری بدعتیں شروع کر دی. تو اس لیے کیا ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. اسے پتہ ہے کون کس نے کیا کیا، وہاں مکرنے کی گنجائش نہیں ہوگی. علم ترا، کیا دیکھا نہیں تم نے، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ یسجدو، سجدہ کرتی ہے، لہو، اس کو، من، جو بھی فی السماوات، آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، جو زمین میں ہے. آسمان زمین میں، آسمانوں میں کون ہے؟ فرشتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج و رات میں نے آسمانوں پر کوئی 4 انگل جتنی جگہ ایسی نہیں دیکھی جو فرشتوں سے خالی ہو، اور وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ سجدے میں پڑے. تو فرمایا آسمانوں میں جو بھی ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں، ومن فی الارض، اور روئے زمین پر جو ہیں وہ بھی سجدہ کر رہے ہیں. روئے زمین کے اوپر اکبر کتنے جنات جو ایمان والے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، کتنے مومن مسلمان جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اچھا، پھر فرمایا والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، یہ سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے دوبارہ طلوع کی، اور اس کو اجازت ملتی ہے، پھر اگلے دن پھر طلوع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس کے بعد ایک دن آئے گا کہ اس کو اجازت نہیں ملے گی اور حکم ہوگا واپس چلا جا، تو پھر یہ کیا ہوگا، مغرب سے طلوع ہوگا، جو قیامت کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. اچھا، اب جہاں بات یہ ہے کہ سورج کے گرد تو زمین گھوم رہی ہے، تو بات یہ ہے کہ زمین کی محوری گردش، اس کا مطلب ہے الٹ جائے گی. جب الٹ گئی اس کا مطلب ہے کام خراب ہو گیا، سسٹم خراب ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے وہ قیامت کی بڑی نشانوں میں سے ایک نشانی ہے. اچھا، پھر یہ جی عرش نظر تو نہیں آتا. بات یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب اللہ کے عرش کے نیچے ہی ہے نا. تو جب ہر چیز نیچے ہے، کتنے بلند و بالا جی طیارے اڑا رہے ہیں، راکٹ اڑا لیں، خلائی جہاز لے جائیں، سب نے رہنا تو آسمان کے نیچے ہے نا، اوپر تو نہیں گئے نا. تو فرمایا والقمر، اور چاند، یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. والنجوم، اور ستارے، اور جن ستاروں کو تم پوچھتے ہو جی میرے ستارے گردش میں آگے، میرا ستارہ عروج پر ہے، دلہا دلہن ستارے ملاؤ، اور ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. والجبال، اور پہاڑ، جو پہاڑ تم پوچھتے ہو یہ پہاڑ بھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. والشجر، اور درختوں کی پوجا کرتے، پیپل کا درخت، برگد کا درخت، بوڑ کا درخت، اس کی پوجا کرتے تھے ہندو. ابھی کسی آستانے کے اوپر پیر کے مزار پر کوئی درخت ہونا تو اس کے پتے توڑنا گناہ سمجھتے ہیں، لکڑی توڑنا گناہ سمجھتے ہیں. یہ کیا ہوگا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، برباد کر دیں گے. تو درختوں کی پوجا کرتے ہیں. فرمایا یہ درخت تو خود اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. والدواب، اور دابا کی جمع دواب، اور جاندار، اس میں گھوڑا بھی آ گیا. جس دل کو پوجتے ہو تو خود اللہ کو سجدہ کرتا ہے. جس گائے کو پوجتے ہو تو خود اللہ کو سجدہ. ہنومان بندر کی پوجا، سانپ کی پوجا، چوہے کی، انڈیا میں چوہا مندر بھی ہے، چوہے کی پوجا ہوتی ہے. تو ایک ایک چیز کو کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اوتار والا، کہ نعوذ باللہ بھگوان جو ہے اس کے اندر اتر آیا ہے، بس کہنے کی دیر اب پوجا پاٹ شروع ہو گئی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگ وہ بھی کیا ہے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ، اور بہت سے ایسے ہیں حقا کہ لازم ہو گیا علیہ ان کے اوپر العذاب، عذاب. کیوں؟ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب لازم ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ جتنی چیزوں کا نام لیا اللہ تبارک تعالیٰ، ان سب چیزوں کی مشرک لوگ پوجا کرتے ہیں. آسمان کا نام لیا، آکاش دیوتا کہہ کر اس کی پوجا کرتے ہیں. زمین کا نام لیا، دھرتی ماتا کہہ کر اس کی پوجا کرتے ہیں. یہ ہماری ماں ہے. والشمس، سورج، آپ نے شیل پمپ والوں کا مونوگرام دیکھا نا، کہ ایسے سورج ہے اس کی کرنیں نکل رہی ہیں.
دنیا کی اکثر مشرک قومیں سورج کی پوجا. کیوں؟ سورج سے آگ نکلتی ہے اور شیطان بھی آگ کا بنا ہوا ہے. سورج کی سب سے زیادہ پوجا پاٹ ہوئی. والقمر اور چاند، چاند کی بھی پوجا ہوتی ہے جی. یہ جو ڈیانا نام تھا نا، ڈیانا جی، ڈائنا جی دیوی، اس کا مندر تھا یونان کے اندر، یونان کے بت تھے یہ. اور یہ چاند دیوی اس کو کہا جاتا تھا کہ چاند کی دیوی ہے. تو چندر ماتا کہہ کر، سورج دیوتا، چندر ماتا، چندر چاند، چاند ماں ہے اور سورج باپ ہے جی. تو یہ اس کی بھی پوجا پاٹ شروع کرتے. اسی سے ڈیانا یعنی ڈائنا ایرگن ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا ون نجوم، اور ستارے، ستاروں کی پوجا آپ کو پتہ ہے یعنی فلاں ستارہ پوجا پاٹ ہوتی ہے. تو یہ بتا دیا کہ یہ جس کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، فرما دی یہ تو خود اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. والجبال، پہاڑوں کو پوجتے ہو، یہ پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں یعنی درخت، جاندار. تو اللہ سبحانہ کثیر من الناس، بہت سے لوگ وہ بھی اللہ کو سجدہ. اب بات یہ ہے کہ سجدہ کیسے کرتے ہیں وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح، سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اور اس تسبیح کی زبان اللہ خود جانتا ہے کہ وہ کیسے کرتی ہے. چڑیا چہچہا کر جی، مرغا کھڑکھڑا کر جی، ہر ایک کی اپنی بولی ہے، ان کی اپنی زبان ہے. اللہ نے اس کو طریقہ سکھایا ہے اور وہ کرتے ہیں. سورج کیسے سجدہ کرتا ہے، چاند کیسے کرتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. رب نے جب فرما دیا اس کا مطلب ہے بالکل حقیقت میں وہ سجدہ کرتے ہیں. اچھا، انسانوں میں تکوینی طور پر تو سارے سجدہ کرتے ہیں، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. کیسے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بیماری دے وہ آگے سے اکڑ جائے اور کہے کہ میں تو نہیں بیمار ہوتا. کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں. مجبور ہے نا. اچھا، بڑھاپا آ گیا، ٹھیک ہے جی، مجبور ہے نا. موت آ گئی، مجبور ہے نا. مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آ گئیں، آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ مجبور ہے نا. تو رب کے آگے اس طرح مجبور ہے. زندگی کتنی رکھے کتنی رکھے، خوشحالی دے تنگ دستی دے، اختیار میں ہے انسان کے؟ نہیں ہے نا اختیار میں، تو مجبور ہے. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ یہ حلال، یہ حرام، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا. تو اس کا حساب کتاب ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں پہاڑ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، درخت قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، سورج چاند ستارے ایسے جھکے ہوئے ہیں، سجدے میں ہے نا، اللہ کے حکم جھکے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ روزانہ سورج دلوں کا یہ جا رہا ہے سجدے میں کہ نہیں، یہ آ رہے ہیں سجدے میں کہ نہیں. مگر مشرق سے مغرب کی طرف ہے نا ان کا رخ، ایسے جا رہے ہیں ان کو روز کے نہیں. اچھا، پھر سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. صبح ہوتی ہے تو سائے ادھر قبلہ کی طرف لمبے ہو کر سجدہ کر رہے ہیں، شام ہوتی ہے تو سائے مشرق کی طرف لمبا ہو کر سجدہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ اکبر جتنے جاندار بنائے، جتنے پرندے، سب کی گردنیں، یہ سب رکوع کی حالت میں ہے، رکوع میں جھکے ہوئے نا. ہاں جی، ایک انسان ہے جس کی گردن سیدھی کی، اس کو کھڑا کیا، جھکے تو اللہ کے آگے، ورنہ کٹ جائے اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکے. تو اس لیے کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذلیل کر دے، جس کو ذلیل کر دے اللہ تعالیٰ، جس کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، فما لہو، نہیں ہے اس کو کوئی من مکرم، عزت دینے والا. عزت کس کے پاس ہے؟ ذلت کس کے پاس ہے؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء. دیکھتے نہیں دنیا میں جی، ہم تو جی پاکستان والے جو ہے نا، وہ تو دیکھ دیکھ کر اللہ اکبر اس منظر کو جی، ان کو تو یہ بات حفظ ہو گئی، یاد ہو گئی. الحمد للہ. کون سی بات؟ وہ یہ بات یاد ہو گئی کہ جو ہاتھ سلوٹ مار کے تخت پر بٹھاتے ہیں وہی ہتھ کڑیاں لگا کر جیل میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں حکمرانوں کو. دیکھا منظر کے نہیں دیکھا؟ جی. تو وعلیکم السلام. تو عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، یفعل کرتا ما یشاء، جو وہ چاہے. جی، اس لیے یہاں سجدے والی آیت ہے، سبق کے بعد یہ سجدہ کریں گے تلاوت کا، تاکہ جس طرح پوری کائنات سجدہ کر رہی ہے ہم بھی ان کے ساتھ ہی اللہ کے آگے جھک جائیں. فرمایا ہاذانی، یہ دو ہیں، خصمانی، جھگڑنے والے،
اختصموا ان کا جھگڑا فی ربہم اپنے رب کے بارے میں، ایک طرف ایمان والے ایک طرف شرک والے، کیا لڑائی ہے ان کی؟ زنجر زمین کا جھگڑا ہے؟ نہیں، رب کی ذات کے بارے میں جھگڑا ہے کہ یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اس لیے ان کے ساتھ جھگڑا ہے۔ جب جھگڑا ہے تو پھر کیا ہوگی؟ لڑائی۔ تو ہوا ایسے، بدر کا میدان تھا، مشرکین کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید آئے، کہنے لگے حل میں مبازر ہے کوئی جوان، نکلو ہمارے مقابلے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند انصاری صحابہ کو بھیجا، یہ کہنے لگا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار۔ کہتا تم واپس جاؤ، ہم دیہاتیوں سے نہیں لڑتے، ہمارے ٹکر کا ہمارے جوڑ کا کوئی ہو۔ وہ واپس چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ پہ چچا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ چچا کا بیٹا، اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان تین کو بھیجا جاؤ مقابلے میں۔ تینوں گئے، اللہ اکبر۔ عبیدہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے شہید ہوتے ہوتے وہ ولید جو مقابلے میں تھا اس کو بھی قتل کر دیا، اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی ایک کو قتل کر دیا، حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک قتل کر دیا۔ یعنی تو علی رضی اللہ عنہ صحابی فرماتے ہیں یہ آیت ان دو گروہوں کے بارے میں آئی، ایک طرف یہ 6 آدمی، ایک طرف مشرکین کے عتبہ، شیبہ اور ولید، اور ایک طرف حمزہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ دو گروہوں کا جھگڑا کس چیز کا تھا؟ رب کی ذات کے بارے میں۔ وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں اللہ ایک ہے، ذات صفات حقوق میں کوئی بھی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں، یہ جھگڑا تھا۔ تو فرمایا یہ دو گروہ ہیں، یعنی یہ آیت بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ، عبیدہ رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پھر رب نے فرمایا یہ دو گروہ ہیں، دوسرا گروہ کن کا تھا؟ مشرکین کا۔ تو جو رب کی ذات کے بارے میں جن کا جھگڑا تھا، فالذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا اس کا، رب کی توحید کا، فرمایا قطعت، کاٹ دیے گئے، ان لہم، ان کے لیے، ثیاب، ان کپڑے، من نار، جہنم کی آگ کے۔ یہ ماضی کا صیغہ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ اللہ نے جو بات بتائی سمجھو ہو گئی، اس میں پھر چانس والی بات نہیں ہے، وہ تو کنفرم ہے۔ قیامت والا دن آئے گا تو پہلے سے کٹے پڑے ان کے لیے کپڑے جہنم کی آگ کے۔ اللہ اکبر۔ یصبو، پھر انڈیلا جائے گا، من فوق رؤوسہم، من فوق، اوپر، رؤوسہم، ان کے سروں کے، الحمیم، جہنمیوں کا کھولتا ہوا لہو اور پیپ ان کے اوپر انڈیلا جائے گا، گرم کھولتا ہوا پانی، جہنم کی آگ میں کھولا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ ادھر آگ کے کپڑے، جی ادھر دیکھیں ملتان میں اتنی گرمی، شدت کی گرمی، اوپر گیزر کا پانی پینے کو دے دیا جائے، کیا حال ہوگا؟ اللہ ہمیں عافیت میں رکھے۔ فرماتا جہنم کی گرمی، پھر جہنم کے اندر اس گرمی میں جہنم کی آگ کے کپڑے، پھر ان کپڑوں کے اوپر، سر کے اوپر ڈالا جائے کیا؟ کھولتا ہوا پانی، جو جہنم کی آگ کا کھولایا ہوا۔ فرمایا یسحر بہ، اللہ اکبر، پگھلا دے گا وہ پانی، ما، جو کچھ، فی بطون، ان کے پیٹوں میں ہوگا، والجلود، اور جلد کو بھی پگھلا دے گا۔ اتنا گرم ہوگا کہ سر کے اوپر ڈالے سوراخ کر کے اندر جتنا، یعنی آنتیں، گردے، کلیجی، میدا، پھیپھڑا، جگر، یہ سب کچھ کو گلا کر باہر نکالے گا، اور پھر دوبارہ پیدا ہو جائے گا، پھر نکالا جائے گا۔ جس طرح جلد کے بارے میں فرمایا ایک جلد جل رہی ہے، دوسری پیدا ہو رہی ہے، وہ پڑ رہی ہے، وہ جل رہی ہے، تیسری پیدا ہو رہی ہے، چوتھی پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ کو تو عذاب مسلسل دیا جائے گا۔ ولہم، اور ان کے لیے، مقامع، ہتھوڑے ہوں گے، من حدید، لوہے کے، لوہے کے گرز، یعنی ادھر گرمی، ادھر جہنم کی آگ کے کپڑے، ادھر کھولتا ہوا پانی سر کے اوپر ڈالا گیا، اوپر لوہے کے جہنم کے آگ میں ہتھوڑے، اور آگ میں ہتھوڑا ہو تو لوہا کتنا گرم ہوگا، یعنی اوپر لگ جائے چوٹ۔ اللہ ہمیں عافیت میں رکھے۔ فرمایا کلما، جب بھی، ارادو، وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجو، کہ نکل جائیں، منہا، اس جہنم سے، من غم، غم کی وجہ سے، یعنی تکلیف ہوگی نا ان کو، جب تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، تو جہنم کی آگ کے شعلے ویسے تو بندھے ہوئے ہوں گے، یعنی خود تو بھاگ نہیں سکتے۔ اب جیسے ادھر دیکھیں جہنم کی آگ کے شعلے اوپر آئے تو یہ بھی باہر آ گئے، اب کوشش کریں گے چھلانگ لگا کر باہر چلے جائیں، جہنم سے باہر چلے جائیں۔ تو جیسے ہی، اللہ اکبر،
وہ ارادہ کریں گے جہنم کی آگ سے نکلنے کا، اعیدوا فیہا، جب شعلہ نیچے جائے گا تو وہ نیچے دوبارہ چلے جائیں گے، یہ ان کے ساتھ ہوگا، اوپر آ رہے ہیں پھر نیچے جا رہے ہیں۔ فرمایا وذوقوا، اور فرشتے کہیں گے چکھو عذاب الحریق، جہنم کا آگ جلانے والا عذاب چکھو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین، داخل کرے گا ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے صالح عمل کیے، کہاں داخل کرے گا؟ جنات، جنتوں میں، تجری، بہتی ہے، من تحتہا، جس کے نیچے الانہار، نہریں بہتی ہیں۔ جی یعنی جہاں کفار کا انجام بتایا وہاں ایمان عمل صالح والوں کا بھی انجام بتایا۔ جی فرمایا یحلون، پہنائے جائیں گے ان کو، فیہا، جنت کے اندر، من اساور، کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی، یہ سونے چاندی کے کنگن، موتی کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے۔ دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرد کے اوپر سونا، سونے کا زیورات استعمال کرنا حرام ہے، ریشم حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے، لیکن جس مومن نے دنیا میں ریشم اور سونے کے زیورات استعمال کیے، قیامت والے دن جنت میں اس کا حصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ دیکھ لیں، یہ عارضی ہے دنیا اور وہ ہے ہمیشہ کی، تو ہمیشہ کے لیے وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ تو فرمایا وہاں پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ، اور ان کا لباس ہوگا، فیہا، جنت میں، حریر، ریشم کا لباس ہوگا، ریشمی لباس۔ تو سونا کے زیورات بھی آ گئے اور ریشمی لباس بھی آ گیا۔ وَهُدُوا، اور راہ دکھائے گا ان کو، الی الطیب، پاکیزہ، من القول، بات کی طرف۔ جو بھی دنیا میں ایمان لایا، اللہ اس کو ہر وقت اپنی رہنمائی میں کیا کرے گا؟ ہدایت دیتا رہے گا، اس کو دیتا رہے گا۔ کیوں؟ اللہ اکبر، دنیا میں کتنے لمحے ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، حلال یہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، جائز یہ ناجائز، یہ حلال یہ حرام، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ اچھی بات کی طرف۔ اور اچھی بات کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے، تو اس کو اس طرف راہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَهُدُوا، اور راہ دکھاتا ہے، الی صراط الحمید، صراط، راستہ، حمید، تعریفوں والا، ایسی راہ جہاں پر بندہ تعریفیں کرتا رہے، اللہ تیرا کرم ہو گیا، اللہ تو نے کرم کر دیا، اتنا احسان کر دیا، کہ اتنا ملے گا کہ بس رب کی تعریفیں ہی کرتا رہے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی انہی میں بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر، جزاک